سہانی صبح ہے، جنگل میں تیز ہوا چل رہی ہے، پرندے اور تتلیاں جھوم رہی ہیں، جنگل میں ہر طرف خوشی کا سماں ہے۔ ایک چیونٹی اپنے بل سے نکل کر کھانا ڈھونڈنے جا رہی ہے کہ اچانک تیز ہوا کی وجہ سے چیونٹی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور قریب ہی موجود تالاب میں گر گئی۔ چیونٹی نے تالاب سے باہر نکلنے کی کافی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ پیارے بچوں، کیا چیونٹی کو ہمت ہارنی چاہیے تھی یا کوشش کرنی چاہیے تھی؟ یہ سارا منظر ایک فاختہ دیکھ رہی تھی جو قریب کے ایک درخت پر بیٹھی تھی۔ اس کو اس چھوٹی سی چیونٹی پر بہت ترس آیا۔ اس نے درخت سے ایک پتا توڑا اور چیونٹی کے قریب رکھ دیا۔ چیونٹی نے جب پتے کو قریب آتے دیکھا تو اس نے پتے پر چڑھنے کی کوشش کی اور کئی بار کوشش کرنے کے بعد بالآخر وہ کامیاب ہو گئی۔ فاختہ نے پتے کو اٹھایا اور تالاب کے کنارے ایک درخت کے سائے میں لا کر رکھ دیا۔ کافی دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے چیونٹی بہت کمزور ہو چکی تھی اور وہ چلنے سے قاصر تھی، لیکن دھوپ کی وجہ سے کچھ دیر بعد چیونٹی ٹھیک ہو گئی۔ اس نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے احسان کا بدلہ ضرور اتارے گی اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن بعد دو لڑکے آئے۔ ان کے ہاتھ میں تیر تھا کیونکہ وہ جنگل سے شکار کرنے آئے تھے۔ اچانک ایک لڑکے کو درخت پر فاختہ بیٹھی نظر آئی۔ ہاں جی، یہ وہی فاختہ تھی جس نے اس چیونٹی کی زندگی بچائی تھی۔ اس درخت کے نیچے چیونٹی کا گھر تھا۔ بچے نے جیسے ہی فاختہ کی طرف نشانہ کیا تو اس چیونٹی نے بچے کو دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ بچہ فاختہ کا شکار کرتا، چیونٹی نے فوراً ہی اس کے پاؤں پر کاٹا اور اس کا نشانہ چوک گیا۔ اب اس شور کی وجہ سے فاختہ وہاں سے اڑ گئی اور بچہ درد کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گیا۔ فاختہ اڑی اور کچھ دیر بعد چیونٹی کے پاس آ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چیونٹی، تمہارا شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ چیونٹی نے کہا، نہیں فاختہ، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، کیونکہ تم نے پہلے میری جان بچائی تھی اور میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں تمہاری جان بچاؤں، تو اس لیے میں نے تمہاری جان بچائی۔ فاختہ اور چیونٹی باتیں کرنے لگے اور یوں ان دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ پیارے بچوں، ہمیں احسان کا بدلہ احسان میں دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہماری مدد کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام آنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کہانی ختم۔